بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 اور سیرت النبی پارٹ 2 میں حاضر خدمت ہیں۔ آئیے آج کی قسط نمبر 2 سماعت کرتے ہیں۔ عبد المطلب کا نام شیبہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ان کے سر میں سفید بال تھے۔ عبد المطلب اس لیے نام ہوا کہ ان کے باپ ہاشم تجارت کے سلسلے میں شام گئے تھے۔ وہ مدینہ کے راستے سے ہاشم روانہ ہوئے تھے۔ مدینہ پہنچ کر وہ عمر بن زید بن لبید الخزرجی کے پاس فروکش ہوئے۔ ان کی نظر سلمہ بنت عمر پر پڑی اور وہ اس پر فریفتہ ہو گئے اور اس کے باپ عمر سے انہوں نے درخواست کی کہ اس کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ اس نے نکاح کر دیا، مگر یہ شرط کی کہ اس کے ہاں ولادت اس کے میکے میں ہوگی۔ ہاشم بغیر اس سے مباشرت کے اپنے کام پر واپس چلے گئے۔ شام سے واپسی میں وہ اپنی بیوی سے اس کے میکے میں یثرب میں ہم بستر ہوئے۔ وہ حاملہ ہوئی۔ ہاشم اسے اپنے ہمراہ مکہ لے آئے، مگر جب وضع حمل کا زمانہ قریب آیا انہوں نے اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا اور خود شام چلے گئے اور وہیں غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی بیوی سلمہ کے ہاں عبد المطلب پیدا ہوئے۔ یہ 7-8 سال تک یثرب ہی میں نشو و نما پاتے رہے۔ ایک مرتبہ بنو الحارث بن عبد منات کا ایک شخص مدینہ آیا۔ یہاں اسے چند لڑکے تیر اندازی کرتے ہوئے ملے۔ شیبہ جب نشانے پر تیر مارتے تھے وہ فخر سے کہتے تھے میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحہ کے رئیس کا ہوں۔ حارثی نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں شیبہ بن ہاشم بن عبد مناف ہوں۔ حارثی نے مکہ آ کر مطلب سے جو حجر میں بیٹھا ہوا تھا کہا اے ابو الحارث سنو، میں نے یثرب میں چند لڑکوں کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک ایسا لڑکا تھا کہ جب اس کا تیر نشانے پر لگ جاتا تو وہ اظہار فخر میں کہتا میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحہ کے رئیس کا فرزند ہوں۔ مطلب نے سن کر کہا بخدا میں اب اپنے گھر نہ جاؤں گا جب تک کہ اس بچے کو نہ لے آؤں۔ حارثی نے کہا اگر اس قدر مستعد ہو تو لو، یہ میری ناکہ صحن میں بندھی ہے، اس پر چلے جاؤ۔ مطلب اس اونٹنی پر سوار ہو کر یثرب آئے۔ سر شام وہ آبادی میں پہنچے۔ بنو عدی بن النجار کے محلہ میں آئے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ قبیلے کے چوپال کے احاطہ میں لڑکے گیند کھیل رہے تھے۔ اس نے اپنے بھتیجے کو شناخت کر کے وہاں والوں سے پوچھا یہ ہاشم کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تمہارا بھتیجا ہے، اگر تم اسے لینا چاہتے ہو تو ابھی پکڑ لو، اس کی ماں کو اس کی خبر نہ ہونے پائے، ورنہ اگر اسے معلوم ہو گیا تو وہ اسے کبھی نہ جانے دے گی اور پھر ہم بھی اسے جانے نہ دیں گے اور روک لیں گے۔ مطلب نے اسے آواز دی اور کہا اے میرے بھتیجے میں تمہارا چچا ہوں، تم کو تمہاری قوم کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھا دی اور وہ لڑکا تیر کی طرح اچھل کر ناکہ کے پچھلے حصے پر بیٹھ گیا۔ مطلب اسی وقت لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ اس کی ماں کو رات ہونے تک اس کی جانے کی اطلاع نہ ہوئی۔ جب رات کو اسے اطلاع اس کی ہوئی اس نے شور مچایا کہ کوئی شخص میرے بچے کو بھگا لے گیا، مگر اس کی اطلاع دی گئی کہ اس کا چچا اسے لے گیا ہے۔ عبد المطلب کی مکہ میں آمد۔ مطلب اسی دن چڑھے مکہ لے کر آئے۔ اس وقت سب لوگ اپنی اپنی نشست گاہ میں موجود تھے۔ وہ پوچھنے لگے کہ تمہارے پیچھے یہ کون سوار ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے۔ اس طرح اسے لیے ہوئے مطلب خود اپنے گھر پہنچے۔ ان کی بیوی خدیجہ بنت سعید بن سہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ گھر سے نکل کر مطلب حزدرہ آئے۔ یہاں سے انہوں نے ایک حلہ خریدا اور اسے شیبہ کو جا کر پہنایا۔ پھر سر شام اسے لے کر بنی عبد مناف کی مجلس میں آئے اور اس کے بعد وہ لڑکا اسی حلہ کو پہنے ہوئے مکہ کی گلی کوچوں میں پھرا کرتا تھا، اور چونکہ مطلب نے اپنی قوم سے بھی ان کے دریافت کرنے پر یہی کہا تھا یہ میرا غلام ہے،
इसी वजह से सब इसे अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे। इस मौका पर मुत्तलिब ने शेर भी कहा, जिसका तर्जमा ये है, जब बनु अन्नजार के लड़के इसके गिर्द खड़े तीरंदाजी कर रहे थे, मैंने शैबा को शनाख्त कर लिया। इसी वाक़े के मुतालिक ये रिवायत भी है कि हाशिम बिन अब्द मुनाफ ने बनी अदी बिन अन्नजार की एक शरीफ ज़ादी से, जिसकी अपने मंगेतरों से ये शर्त थी कि वो अपने मेके ही में रहेगी, शादी की, और इसके बतन से शैबतुल हम्द हाशिम का लड़का पैदा हुआ। इसकी अपने ननिहाल में इज्जत व मोहब्बत से परवरिश हुई। एक मरतबा ये अंसार के नौजवानों के साथ तीर अंदाजी की मशक कर रहा था। जब इसका तीर निशाने पर लग जाता तो वो इज़हार फ़ख्र में कहता, मैं हाशिम का बेटा हूँ। एक राहगीर ने इसकी ये बात सुन पाई। उसने मक्का आकर उसके चचा मुत्तलिब बिन अब्द मुनाफ से कहा कि मैं मदीना बनु केला के इहाते से गुजर रहा था। मैंने वहाँ इस शक्ल और सूरत का एक 9 उम्र लड़का देखा, जो दूसरे अपने हम उम्रों से निशानाबाजी कर रहा था। वो अपने को तुम्हारे भाई का बेटा कहता था। तुम्हारे लिए बात ज़ेबा नहीं कि तुम इस जैसे लड़के को इस गुर्बत में रहने दो। अब्दुल मुत्तलिब की वजह तस्मिया। मुत्तलिब मक्का से चलकर मदीना आए। उन्होंने अपनी सवारी पर सारे शहर का चक्कर लगाया। तब किसी ने उनको शैबा की माँ का पता बताया। मुत्तलिब ने जब तक शैबा के लिए इजाज़त ना ले ली, उसकी माँ का पीछा ना छोड़ा। इसकी इजाज़त से फिर वो इसे लेकर मक्का रवाना हुए। चूँकि मुत्तलिब ने उसे अपने पीछे बिठा रखा था, इसलिए उनका जो मुलाकाती रास्ते में इनको मिला और उसने इस लड़के को पूछा कि ये कौन है। मुत्तलिब ने कह दिया कि ये मेरा गुलाम है। इसलिए शैबा का नाम अब्दुल मुत्तलिब हो गया। अब्दुल मुत्तलिब और नौफल में तनाज़ा। मक्का आकर मुत्तलिब ने इसे इसके बाप की इमलाक की निशानदही कर दी और इनको इसके सुपुर्द कर दिया। नौफल बिन अब्द मुनाफ ने एक कुएं के बारे में इससे तनाज़ा किया और ज़बरदस्ती इसे गस्ब कर लिया। अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी कौम की कई आदमियों के पास जाकर इसकी शिकायत की और अपने चचा के मुकाबले में मदद मांगी, मगर इन लोगों ने इससे इनकार किया और कहा कि हम तुम्हारे चचा के दरमियान नहीं पढ़ते। इस जवाब पर अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी हालत अपने ननिहाल को लिखी और ख़त में चंद ऐसे शेर भी लिखे जिसमें अपने चचा नौफल की शिकायत की थी। चुनाचे इस खत के मौसूल होने के बाद अबू असद इब्ने अदी अन्नजारी उसी नाका सवारों के साथ 80 नाका सवारों के साथ यसरब से रवाना होकर अबतहा आया। अब्दुल मुत्तलिब को इसके आने की इतला हुई। वो इसके इस्तकबाल को आए और उन्होंने कहा, मामू साहब क़याम फरमाइए। अबू असद ने कहा, जब तक नौफल से मेरी मुठभेड़ ना हो जाए मैं फरोकश ना होऊंगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं इसे बहर में कुरैश के मशाइख के साथ बैठा हुआ छोड़ आया हूँ। अबू असद बहर आया, नौफल के सिराने आकर खड़ा हुआ और उसने अपनी तलवार न्याम से निकाल ली और फिर नौफल ने कहा कि रब्बे काबा की कसम है, या तो मेरे भांजे को इसका कुआं वापस दे दे, वरना मैं अभी इस तलवार से तेरा काम तमाम कर देता हूँ। नौफल ने कहा, रब्बे काबा की कसम है, मैंने वो कुआं इसे वापस दे दिया। इस पर तमाम हाज़रीन की शहादत हो गई। इसके बाद अबू असद ने कहा, ऐ मेरे भांजे, अब मैं तुम्हारा मेहमान बनता हूँ। 3 दिन उसने अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ क़याम किया और इसी इसना में उसने उम्रा भी किया। इस वाक़े के बयान में अब्दुल मुत्तलिब ने चंद शेर कहे और समरा बिन उमैर अबू अमर अल-कनानी ने भी कुछ शेर कहे। इस वाक़े का खुद नौफल पर यह असर हुआ कि उसने तमाम बनु अब्द शम्स से बनु हाशिम के खिलाफ एक समझौता कर लिया। मोहम्मद बिन अबी बकर कहता है कि मैंने ये किस्सा मूसा बिन ईसा से बयान किया तो वो कहने लगा कि हाँ, चूंकि अल्लाह ने हमें दौलत और इमारत अता फरमाई है, इसलिए हमारे यहाँ तकर्रुब जताने के लिए अंसार ये किस्सा बयान करते हैं। हालांकि अब्दुल मुत्तलिब अपनी कौम में इस कदर मुअज़्ज़ज़ थे कि इनको कतई इस बात की ज़रूरत ना थी कि बनु नजार मदीना से उनकी हिमायत के लिए आते। मैंने कहा, जनाबे वाला,
اہل مدینہ کی نصرت کی اس شخص کو بھی ضرورت ہوئی جو عبد المطلب سے بہتر تھا۔ موسیٰ بن عیسیٰ جو اب تک تکیے کے سہارے بیٹھا ہوا تھا میرے جواب سے برفروختہ ہو کر سیدھا ہو بیٹھا اور اس نے پوچھا عبد المطلب سے بہتر کوئی ہے؟ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے کہا بے شک تم سچے ہو۔ اب وہ پھر تکیے کے سہارے ہو گیا اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس واقعے کو ابن ابی بکر کی روایت سے قلم بند کر لو۔ عبد المطلب کے معاہدات۔ زید بن الافتہ التغلبی نے جس نے جاہلیت کا عہد پایا تھا یہ بات کہی ہے کہ اس معاہدے کی وجہ سے جو اس واقعے کے بعد بنو ہاشم اور خزاعہ میں چلا آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اسی وجہ سے رسول اللہ نے بنو کعب کی مدد فرمائی تھی۔ اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ نوفل بن عبد مناف نے جو عبد مناف کے بیٹوں میں ایک ہی اب تک زندہ تھا عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کے کچھ جوہر زبردستی لے لیے۔ عبد المطلب کی ماں سلمہ بنت عمرو النجاریہ قبیلہ خزرج کی تھی۔ عبد المطلب نے اپنے چچا سے انصاف کی درخواست کی مگر اس نے نہ مانا۔ عبد المطلب نے اپنے ماموں سے اس کی شکایت کی اور ان سے مدد مانگی۔ 80 یا 70 یثرب سے مکہ آئے اور انہوں نے اپنے اونٹ کعبہ کے صحن میں لا کر بٹھائے۔ نوفل نے جب ان کو دیکھا تو اس کے دل میں ان کی جانب سے شبہ پیدا ہوا اور اس نے سلام کیا مگر انہوں نے کہا کہ جب تک تم ہمارے بھانجے کا حق واپس نہ دو گے ہم تمہارے سلام کا جواب نہیں دیں گے۔ اس نے کہا میں آپ لوگوں کی تعظیم و تکریم کے خیال سے ایسا کیے دیتا ہوں اور اس نے وہ باولیاں عبد المطلب کو واپس کر دیں۔ اس تصفیہ کے بعد وہ لوگ اپنے گھر چلے گئے مگر اس واقعے سے عبد المطلب کے دل میں دوسروں کو حلیف بنانے کا خیال پیدا ہوا۔ اس نے بصر بن عمرو، ورقہ بن فلاں اور خزاعہ کے بعض دوسرے اشخاص کو معاہدہ کے لیے دعوت دی۔ یہ سب کعبہ میں آئے اور یہاں انہوں نے ایک معاہدہ لکھ لیا۔ چاہے زمزم کا دفینہ۔ عبد المطلب کے چچا مطلب بن عبد مناف کی موت کے بعد حاجیوں کو پانی کی بہم رسانی اور ان کی مہمانداری کی جو خدمات بنو عبد مناف کے پاس تھی اور اسی وجہ سے قوم میں جو عزت اور شرف ان کو حاصل تھا وہ اب عبد المطلب کو ملا۔ انہوں نے سب سے پہلے اسماعیل بن ابراہیم کے کنویں زمزم کو صاف کر کے کھولا اور جو دفینہ اس میں تھا انہوں نے برآمد کیا۔ یہ سونے کے 2 ہرن تھے جن کو جرہم نے اس میں اس وقت دفن کیا تھا جب ان کو کعبہ سے بے دخل کر دیا گیا۔ کچھ کلائی دیواریں تھیں، کچھ تلواریں تھیں اور زریں تھیں۔ ان تلواروں سے کعبہ کا ایک دروازہ بنایا گیا اور اس میں ان سونے کے ہرنوں کا سونا پتھروں کی شکل میں تبدیل کر کے دروازے پر چڑھایا گیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ جو قیمتی شے کعبہ پر چڑھائی گئی وہ یہی سونا تھا۔ عبد المطلب کی کنیت ابو الحارث تھی کیونکہ ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حارث تھا اور یہی شیبہ ہے۔ ہاشم بن عبد مناف۔ ہاشم کا نام عمرو ہے۔ ہاشم اس لیے مشہور ہوا کہ مکہ میں سب سے پہلے انہوں نے روٹیوں کو شوربے میں توڑ کر ان کو اپنی قوم کو کھلایا تھا۔ اس کے متعلق مطرد بن کعب الخزائی یا ابن الکلبی کے قول کے مطابق ابن الزبعرہ نے یہ شعر کہا ہے۔ ترجمہ: وہ عمرو جس نے اپنی قوم کو روٹی چور کر کھلائی جبکہ مکہ والے سخت قحط میں مبتلا تھے۔ ان کی قوم قریش قحط اور افلاس کی سخت مصیبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ یہ فلسطین گئے اور وہاں سے بہت سا آٹا لے کر مکہ آئے، اس کی روٹیاں پکوائیں اور بہت سے جانور ذبح کر کے اس کا قورمہ تیار کیا اور روٹیوں کو اس میں توڑ کر انہوں نے اپنی قوم کی دعوت کی۔ ہاشم پہلے شخص ہیں جنہوں نے قریش کے لیے سال میں 2 سفر جاڑے اور گرمی کے کیے۔ ہاشم اور عبد شمس۔ ہاشم اور عبد شمس یہ عبد مناف کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔
مطلب جو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، ان کی ماں عاتقہ بنت مرۃ السلمیہ تھی، اور نوفل جس کی ماں واقدہ تھی۔ عبد مناف کے یہ چاروں بیٹے اپنے باپ کے بعد قوم کے سردار ہوئے۔ ان کو مجرون کہتے ہیں۔ انہی نے سب سے پہلے قریش کے لیے دوسرے ملکوں میں سکونت کے لیے اجازت نامے حاصل کیے۔ اس کی وجہ سے قریش حرم سے دور دور منتشر ہو گئے۔ ہاشم نے شاہان روم اور غسان سے اجازت نامہ حاصل کیا۔ عبد شمس نے نجاشی الاکبر سے اجازت نامہ حاصل کی۔ اس وجہ سے قریش حبشہ چلے گئے۔ نوفل نے اکاسرائے ایران سے اجازت حاصل کی، اور اس وجہ سے قریش عراق جا کر آباد ہوئے۔ مطلب نے ملوک حمیر سے نو آبادی کی اجازت حاصل کی، اور اس وجہ سے قریش یمن جا کر متوطن ہوئے۔ چونکہ ان کی وجہ سے اللہ نے قریش کی حالت درست کر دی، اس لیے ان کو مجبرون کہنے لگے۔ بیان کیا گیا ہے کہ ہاشم اور عبد شمس توام پیدا ہوئے تھے۔ جو پہلے پیدا ہوا تھا اس کی ایک انگلی دوسرے کی پیشانی سے چمٹی ہوئی تھی، اس لیے اسے کاٹ کر دونوں کو علیحدہ کیا گیا۔ اس قطع سے خون بہا، اس پر یہ شگون لیا گیا کہ ان کے درمیان خون ریزی ہوگی۔ اپنے باپ عبد مناف کے بعد ہاشم کعبہ کے متولی ہوئے، اور حاجیوں کے لیے پانی اور قیام کا انتظام ان کے متعلق ہوا۔ ہاشم اور امیہ میں منافرت۔ جب ہاشم نے اپنی قوم کی دعوت کی تو اس پر امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف کے دل میں ان کی طرف سے حسد پیدا ہوا۔ یہ بھی دولت مند تھا، اس نے اگرچہ بڑے اہتمام سے اپنی قوم کی ویسی ہی دعوت کی، مگر وہ بات نہ ہو سکی جو ہاشم سے بند آئی۔ قریش کے بعض لوگوں نے اس کا مضحکہ کیا، وہ سخت برہم ہوا اور ہاشم کا دشمن ہو گیا، اور مطالبہ کیا کہ اس کے متعلق پنچایت سے فیصلہ لیا جائے۔ ہاشم نے اپنی بزرگی اور عزت کی وجہ سے اس بات کو برا سمجھا، مگر قریش نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور انہیں جوش دلا کر اس بات پر آمادہ کر دیا۔ ہاشم نے کہا، میں اس شرط پر اس معاملے کو پنچایت کے سپرد کرتا ہوں کہ تم کو سیاہ گردن کی 50 اونٹنیاں مکہ کی تلہٹی میں ذبح کرنا پڑیں گی، اور 10 سال کے لیے مکہ سے ترک سکونت کرنا پڑے گی۔ امیہ نے یہ شرط مان لی، اور اب دونوں نے کان الخزائی کو اپنے درمیان حکم بنایا۔ اس نے ہاشم کے حق میں فیصلہ کیا۔ ہاشم نے امیہ سے اونٹنیاں لے کر ان کو ذبح کیا اور حاضرین کی اس سے دعوت کی۔ امیہ شام چلا گیا۔ اس سال وہ وہاں رہا۔ ہاشم اور امیہ میں عداوت کا یہ پہلا واقعہ تھا۔